کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى، صدق اللہ العظیم۔ گرامی مرتبہ سامعین، بزرگان محترم، عزیز دوستو، پریے متروں اور دیش واسیوں، آج کا میرا عنوان ہے جشن یوم آزادی، یعنی یوم آزادی کا جشن کیوں منائے، کب جشن یوم آزادی منایا جاتا ہے، کیا بھارتیوں کے لیے جشن آزادی منانا ضروری ہے، کیا جشن آزادی منانا ہر بھارتی کا ادھیکار ہے؟ یاد رکھیے، ہندوستان میری آن بان شان، اس کا قومی پرچم ترنگا ہندوستان کے مان سمان اور پیاری جان۔ سچ کہا شاعر نے، میں بلبل ہوں اس کا یہ میرا چمن ہے، میں بلبل ہوں اس کا یہ میرا چمن ہے، مجھے سب سے پیارا اپنا یہ وطن ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ دنیا میں ہے جو عالی شان، وہ ہے میرا ہندوستان، وہ ہے میرا ہندوستان۔ ہندوستان زندہ باد، مادر وطن زندہ باد، اہل ہندوستان زندہ باد۔ مادر وطن کے وفا شعار فرزندوں اور جانثار سپوتوں، ہندوستان سیکولر اور جمہوری ملک ہے، آزاد ملک ہے، اور ہم سب آنے والے 15 اگست 2021 بروز اتوار ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جینی اور تمام مذاہب و دھرم کے ماننے والے ہندوستانی باشندے ہندوستان کا 75واں یوم آزادی یعنی سوتنترتا دیوس کا جشن منائیں گے، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں گے اور ہر سال تا حیات منائیں گے، مناتے رہیں گے، کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہر ہندوستانی کے رگ و ریشے میں ہندوستان کی محبت اور پیار پیوست ہے، کیونکہ ہر ایک کی آواز ہے، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی، لہو وطن کے شہیدوں کا مانگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا مانگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ میرے دوستو اور میرے بھائیوں، ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن قومی تہوار کے طور پر منائے جاتے ہیں، ایک 26 جنوری جس کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، جس میں جشن جمہوریہ منایا جاتا ہے، جس کو انگلش میں ریپبلک ڈے اور ہندی میں گنتنتر دیوس کہا جاتا ہے۔ 26 جنوری 1950 کو ہمارے ملک میں ملک کا قانون جمہوری نظام نافذ کیا گیا تھا، اس لیے اس دن کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے، گنتنتر دیوس کہا جاتا ہے، ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے، اور اس دن میں سارے ہندوستانی جشن یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ دوسرا دن 15 اگست ہے، دوسرا تہوار 15 اگست ہے۔ 15 اگست کو یوم آزادی کہا جاتا ہے، جس میں جشن یوم آزادی منایا جاتا ہے۔
جس کو انگلش میں انڈیپینڈنس ڈے کہتے ہیں اور ہندی میں اسی کو سوتنترتا دیوس کہا جاتا ہے۔ ہر بھارتی اس جشن یوم آزادی میں شریک ہوتا ہے اور اپنے تمام رہنماؤں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرایا تھا۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا، انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، ملک میں رہنے والے آزاد ہوئے، ملک کا کاروبار آزاد ہوا، ملک کی عمارتیں آزاد ہوئی، ملک کی حکومت آزاد ہوئی، ملک کا ہر باشندہ خوشی کا ترانہ گانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ ہندوستان اب سیکولر اور جمہوری ملک ہے، اب ہر ایک آدمی اس ملک کا آزاد ہے، ہر ایک سیکولر کا پیغام دوسرے کو دینا چاہتا ہے۔ اب کسی کو کسی پر قید و بند کا ادھیکار نہیں۔ ہمارا ملک آزاد، ملک میں رہنے والے آزاد، ملک کے باشندے آزاد، ہماری زبان آزاد، ہمارا قلم آزاد، ہماری عبادت گاہیں آزاد، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہم بھائی بھائی، جو ہم سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا۔ یہ ہمارا ایکتا و اکھنڈتا کا پیغام پوری انسانیت کے نام جا رہا ہے کہ ہم سارے دھرم کے ماننے والے اس ملک میں ایک ہو کر رہتے ہیں اور اپنے ملک کو ہم سونے کی چڑیا بنانے کے لیے پھر سے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ سب کا ملک ہے، ہندو کا بھی ملک ہے، مسلمان کا بھی ملک ہے، سکھ کا بھی ملک ہے، جینی کا بھی ملک ہے، عیسائی کا بھی ملک ہے، تمام دھرم کے ماننے والوں کا یہ ملک ہے اور ہم سب کو مل کر قدم سے قدم ملا کر شانہ بشانہ چل کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس ملک کو ہمیں کامیابی کی منزل پر لے جانا ہے۔ ایجوکیشن کی لائن میں ہم کو اس کو آگے لے جانا ہے، تجارت اور بزنس کے لائن میں ہم کو اس کو آگے بڑھانا ہے اور ملک کو آگے بڑھا کر ہی ہم سانس لیں گے۔ یہ میں قدا سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلیں۔ یہ میں قدا سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلیں۔ ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلیں، نہ ہم سے دور تم رہو نہ تم سے دور ہم چلیں، نہ ہم سے دور تم چلو نہ تم سے دور ہم چلیں۔ یہ دوستی کا وقت ہے، ملا کے سب قدم چلیں۔ آج ہر ہندوستانی کا دل جذبہ حریت و آزادی اور حب الوطنی کے احساسات و جذبات سے لبریز ہے اور ہر ایک کی آواز ہے، جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جئیں گے مریں گے یہیں دفن ہوں گے۔ قرآن نے ہمیں پیغام دیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں یہاں کی مٹی اور خمیر سے پیدا کیا ہے، یہیں تمہیں ہم دفن کریں گے اور پھر دوبارہ تمہیں ہم اسی سرزمین سے اگائیں گے، نکالیں گے۔ ہمارا یہ ملک ہندوستان بڑا پیارا ملک ہے، ہمارے یہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہا گیا۔ ہمارے اس ملک ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ رہا، ہر ایک دوسرے دھرم کے ماننے والے ایک دوسرے کے دھرم کا احترام کرتے تھے، نہ مسلمان نے کسی غیر مسلم کے دھرم کو برا کہا، نہ غیر مسلم نے کسی مسلمان کے دھرم کو برا کہا۔ یہی گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ ہمیں وہ گنگا جل تحفے میں دیتا ہے، ہم ان کو آب زمزم تحفے میں دیتے ہیں، وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ان کو گلے لگاتے ہیں، محبت کا پیغام پیش کرتے ہیں، کیونکہ نہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ علامہ اقبال نے اس ملک ہندوستان کی برتری اور اچھائی پیش کرتے ہوئے یہی تو کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ علامہ اقبال نے یہی کہا اور دوسرے نے یہ بھی کہا
چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا۔ اور یہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ رہتے ہوئے صحابہ کرام کے سامنے ہندوستان اور ہندوستان کی پاکیزہ مٹی اور ایمان سے متعلق کہا تھا کہ مجھے ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے، باد بہاری محسوس ہو رہی ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے۔ اسی سرزمین میں سب سے پہلے ریفارمر، مصلح اور پیغمبر مسنجر محمد حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں اتارے گئے، اسی ہندوستان کی سرزمین پہ، اور یہاں سے چل کر کے 40 مرتبہ بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان جو بڑا مبارک مقدس سرزمین ہے، جو ریشی منیوں کا ملک رہا ہے، اللہ والوں کا ملک رہا ہے، درویشوں کا ملک رہا ہے، ہمیشہ اس کے اندر امن، چین، سکون، عافیت کا پیغام دیا گیا اور ایک دوسرے کو گلے سے لگایا گیا ہے۔ یہ جمہوری ملک جس کے اندر مختلف ذات پات کے لوگ رہتے تھے، مختلف سماج سوسائٹی کے لوگ رہتے تھے اور ابھی ہیں، اور سارے کے سارے اگر نفرت بازوں کو نکال دیا جائے، فرقہ پرستوں کو سائیڈ کر دیا جائے، تو یہاں ایک دوسرے کو محبت کا پیغام بانٹنے والے ہی ملیں گے، فرقہ پرستوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ سامعین، اس سال ہندوستان کو آزاد ہوئے 74 سال مکمل ہو گئے، یاد کر لیجئے، اس سال ہندوستان کو آزاد ہوئے 74 سال مکمل ہو گئے، اور 75واں یوم آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ ہندوستان میں ان تمام رہنماؤں کو، ہندوستان کے ان تمام رہنماؤں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے ماضی میں ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی تھی، جنہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانیں ہندوستان کی محبت میں قربان کر دی، بلیدان پیش کیا، بچوں کو یتیم کرایا، بیویاں ان کی بیوہ ہو گئی، قیمتی جان کو ملک پر نچھاور کر دیا، اور اس غلام ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرا کر ملک کو آزاد، سیکولر اور جمہوری ملک بنا دیا۔ 15 اگست 1947 کو بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے دہلی میں واقع لال قلعہ کے لاہوری دروازہ پر بھارت کا نیا پرچم لہرایا، اور اسی دن ہر سال بھارت کے وزیر اعظم ترنگا لہراتے ہیں، پوری انسانیت کو، سارے ہندوستانی کو خوشحالی کا پیغام دے کر اسے امید افزا خطاب کرتے ہیں، اور لوگوں کو آپس میں میل محبت کے ساتھ رہنے اور ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے بہترین رہنمائی پیش کرتے ہیں، اور ہر شخص اور ہر ملک کو گواہ بنا کر اپنی شان و شوکت، ملک کی عظمت، ملک کی طاقت و قوت کا اظہار کرتے ہوئے دشمنوں کو للکار کر کہتے ہیں، جو سرحدوں کے اندر آنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان تمام کو للکار کر لال قلعہ کی لاہوری گیٹ سے ترنگا لہراتے ہوئے ہمارے پردھان منتری یہ کہتے ہیں، وطن کی سرزمین سے عشق و الفت ہم بھی رکھتے ہیں، وطن کی سرزمین سے عشق و الفت ہم بھی رکھتے ہیں، کھٹکتی جو رہے دل میں وہ حسرت ہم بھی رکھتے ہیں، زمانے کو ہلا دینے کے دعوے باندھنے والوں، زمانے کو ہلا دینے کی طاقت ہم بھی رکھتے ہیں۔ ہمارا ملک آزاد ہے، لیکن آزاد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال ابھر رہا ہوگا۔ یاد رکھیے، آزاد ہونے کا مطلب ہے کہ اب ہم قید و بند میں نہیں رہے، غلامی کی زندگی سے آزاد ہو گئے، ہماری سوسائٹی آزاد، ہمارا معاشرہ آزاد، ہم میں سے ہر آدمی اپنے مذہب اور دھرم پر کھلے طور پر بلا کسی ڈر اور خوف کے
عمل پیرا ہونے کو تیار ہے۔ ہر آدمی تعلیمی لائن میں، ایجوکیشن ڈپارٹ میں جا سکتا ہے، غریب سے غریب آدمی ترقی کر سکتا ہے، مالدار آدمی ملک کو آگے لے جا سکتا ہے۔ کوئی کسی پہ قدغن لگانا چاہے، پابندی لگانا چاہے، پابندی نہیں لگا سکتا۔ ہر ایک آدمی اپنا قلم چلا سکتا ہے، ہر آدمی اپنی زبان استعمال کر سکتا ہے ہر حق گوئی میں، ملک پرستی کے اندر۔ یہ آزاد ہونے کا مطلب ایسا نہیں کہ ہمارے جسم پر آپ کی حکمرانی ہے، ہماری زبان پر آپ کی حکمرانی ہے، ہمارے قلم پر آپ کی حکمرانی ہے، ہماری عبادت گاہوں پہ آپ کی حکمرانی ہے۔ نہیں نہیں، ہر انسان کو اپنے مذہب پر، دھرم پر کھلے طور پر بلا کسی قید و بند کے عمل پیرا ہونے کا حق حاصل ہے۔ یہ ہے ملک کا آزاد ہونا، ملک کا سیکولر ہونا۔ جمہوری نظام کی وجہ سے عوام الناس اپنا رہنما منتخب کرتی ہے، عوام وزیر اعظم کا انتخاب کرتی ہے، اپنے نیتاؤں کا انتخاب کرتی ہے، مکھیا اور سرپنچ کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ ہے جمہوری ملک ہونے کا مطلب۔ کوئی آدمی ڈکٹیٹرشپ کے طور پر، لا قانونیت کے طور پر اپنے آپ کو حکمراں بنانا چاہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے حکمراں بنا کر ڈکٹیٹرشپ نافذ کرنا چاہے، یہ اسے حق نہیں دیا جائے گا۔ عوام اسے چند منٹوں میں کچل کر رکھ دے گی اور قدموں تلے دبا دے گی۔ یہاں عوام سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ہے جمہوری ملک کا مطلب، ملک کا آزاد ہونا۔ ہم اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں، آپ کو کوئی مطلب نہیں، آپ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ ہم آپ کے مذہب کو برا نہیں کہیں گے، آپ ہمارے مذہب کو برا نہیں کہیں گے۔ ہم آپ کے مندر کو برا نہیں کہیں گے، آپ ہماری مسجد کو برا نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے رامائن اور گرنتھ کو ہم برا نہیں کہیں گے، مہابھارت کو برا نہیں کہیں گے، آپ ہمارے قرآن اور حدیث کو برا نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے سیکولر ملک کا مطلب، یہ ہے آزاد ملک کا مطلب۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ملک کا وفادار سپوت کون ہے؟ ملک کا وفادار سپوت وہ ہے کہ جو ملک کی سالمیت کا لحاظ رکھتا ہو، ملک میں امن چین قائم کرنا چاہتا ہو، ملک میں آزادی کا سپنا جو دیا گیا، اس آزادی کے سپنے کو برقرار رکھا جائے اور پھر شرمندہ تعبیر بنا دیا جائے۔ ہر آدمی کو آزاد رہنے کا حق دیا جائے، کوئی کسی پر پابندی عائد نہ کرے، نہ کوئی ظلم کرے، گنگا جمنی تہذیب کو برباد نہ کرے۔ سونے کی چڑیا جو ملک ہے، اس کو سونے کی چڑیا ہی رہنے دیں۔ مسلم، ہندو، عیسائی، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر ملک میں آتنک مچاتا ہے، وہ ملک کا سب سے بڑا غدار مانا جائے گا۔ چاہے وہ ادنا درجے کا چپراسی ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو، اگر ہندوستانی آئین اور قانون سے ہٹ کر کسی سرکار کے دباؤ میں آ کر کے وہ کوئی فیصلہ کرے، سمجھو کہ ملک کا وہ غدار ہے، قانون کا وہ غدار ہے، اور ہندوستانی آئین اور ہندوستانی لاء کا وہ غدار ہے۔ اس نے جو پڑھا اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا ہے۔ ملک کا غدار ملک کا دشمن ہوتا ہے، دیش دروہ ہوتا ہے، جو آپس میں نفرتیں بانٹے، آپس میں دشمنی کرے، مذہب کے نام پر آپس میں لڑائے۔ آج کل کے سیاسی رہنما کا یہی کام ہے، اپنی سیاسی روٹی کو سیکنے کے لیے ملک کی آزادی، سیکولرزم اور جمہوریت کا خون کرتے نظر آتے ہیں۔ غریبوں کو ستاتے، کسانوں پر ظلم ڈھاتے، بدامنی پھیلاتے، معاشرہ میں ڈر اور خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ یاد کر لیجئے، یہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے، ملک کا دشمن کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہندوستان گواہ ہے، کتنے بلاسٹ ہوئے، کتنی جگہوں پر ہنگامے اور جھگڑے، لڑائی اور سمپردائک جھگڑے ہوئے ہیں، جہاں پر کبھی تو مسلمانوں نے یا کبھی غیر مسلموں نے، کبھی عیسائیوں نے، کبھی جینیوں نے، ہر ایک کی طرف سے اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ملک کا دشمن وہ ہے جو ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچائے، ملک کی ترقی میں رکاوٹ بنے، ملک کی ایجوکیشن ڈپارٹ میں رکاوٹ بنے،
اپنے لیے تعلیم کا انتظام کرے، غریب کے بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام نہ کرے، اپنے لیے نوکری کا انتظام کر لے، غریبوں کو دھتکار کر بھگا دے۔ یاد کر لیجئے یہ ملک کا دشمن ہے۔ ملک کے آئین کا جو پاس و لحاظ نہ رکھے وہ ملک کا دشمن ہے، ملک کا غدار ہے، نفرت پھیلانے والا، فرقہ پرستی کرنے والا، تفرقہ بازی کرنے والا، ہندو مسلم لڑانے والا، نفرت کی آگ بھڑکانے والا، سالمیت کو ختم کرنے والا، جنگ کا ماحول بنانے والا، یہ سب کے سب ملک کے غدار اور ملک کے دشمن ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ مسلمانوں پر غداری کے الزام لگاتے ہیں ان سے برملا طور پر میں کہنا چاہتا ہوں، برملا طور پر غلط الزام ہے، ہم پر وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے، ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں، اداکاری نہیں کرتے، برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والو ہم اپنی جان دے دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے۔ جب بھی ملک پہ کوئی آنچ آئی سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنا قدم بڑھایا اور دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دم لیا۔ عبدالحمید بریگیڈیئر کون تھا جس نے پڑوسی ملک کے ٹینک کو توڑ کر ہندوستان کی آن بان شان کو اجاگر کیا، ملک کی شان و شوکت کو اجاگر کیا، ملک کو فتح یابی کا پرچم لہرانے کے لیے خوشی کا ماحول دیا؟ وہ کون تھا؟ ہم سے آج لوگ وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، جو وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں پہلے وہ اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرے۔ زبان سے کہہ کر کہ ہم وفادار ہیں، وفادار نہیں ہو سکتے جب تک کہ ملک کے حق میں وفادار عملی طور پر نہ ہو۔ آپ کا کردار، آپ کا گفتار، آپ کی چال چلن کس طرح کی ہے؟ کیا ملک کے حق میں ہے یا یہ کہ صرف سیاست کی روٹی سیکنے کے لیے ہے؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مسلمانوں سے وفاداری کا ثبوت مانگے وہ سب سے بڑا ملک کا غدار ہے، چونکہ ملک کی آزادی میں جو مسلمانوں نے اہم رول ادا کیا ہے، یہ وفاداری کا ثبوت مانگنے والے ہرگز دور تک نظر نہیں آئے جو آج ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ہم سے ثبوت مانگتے ہو، سنو، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشہ میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اور یہی نہیں، وفاداری کا ثبوت پیش مانگنے والوں سنو، میں کہنا چاہتا ہوں اس زمین سے پوچھ، روشن چرخ کے تاروں سے پوچھ، میرا ہر کردار تو فطرت کے نظاروں سے پوچھ، جب چمن کے واسطے خون جگر درکار تھا کس کا آگے تھا قدم، دشمن کی تلواروں سے پوچھ۔ یہ دشمن بتلائیں گے تمہیں کہ ہم نے ملک کو کیا دیا ہے۔ آج ملک کے عجائب گھر میں ہمارے تاج پڑے ہوئے ہیں، ملک کو لال قلعہ کس نے دیا؟ ملک کو قطب مینار کس نے دیا؟ ملک کو تاج محل کس نے دیا؟ ملک کو گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ کس نے بنایا؟ ملک کو سونے کی چڑیا کس نے بنوایا؟ ملک کو اشوک چکر کس نے عطا کیا؟ ملک کے ترنگا کا ڈیزائن کس نے تیار کیا ہے؟ آپ کو پتہ؟ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ملک کے وفادار مسلم برادری کے ماننے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی اولادوں کو ملک کی آزادی کے لیے قربان کرایا ہے، جشن جمہوریت کا آپ کو موقع دیا ہے۔ آپ انہی پہ الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ملک آپ کا نہیں۔ آپ اگر یہ کہتے ہو کہ ملک کا بٹوارا کر دیا گیا، آپ کو تحفے میں ملک الگ دے دیا گیا، جن کو دیا ان کو دیا، ہم اس ملک میں بائی چانس نہیں بائی چوائس رہتے ہیں، اپنی خواہش اور پسند کے مطابق ہم نے ہندوستان کو چنا ہے۔ جانے والے گئے، جو ملکی غدار تھے جو گئے، انہیں آپ نے ہٹایا، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان کے چپے چپے پر ہماری گواہی شہادت موجود ہے، ہماری الفت و محبت موجود ہے، یہاں کے ذرے ذرے میں
ہمارا پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، ہمارا لال خون لہو اس کے اندر نظر آتا ہے۔ یہاں کی ہریالی میں محبت ہے، یہاں کی سفیدی میں روشنی ہے، یہاں کے زعفرانی رنگ کے اندر یکتائی ہے، غیر تعلقی ہے کہ ہمیں ہندو مسلم جھگڑے سے کوئی مطلب نہیں، نفرت سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا تعلق تو ہے سماج سے ہے، معاشرہ سے ہے، ملک کو ترقی کی طرف لے جانے سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سے وفاداری کا ثبوت آپ مانگتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہندوستان کیسے آزاد ہوا؟ آپ بھی کہتے ہوں گے ہندوستان کیسے آزاد ہوا؟ کڑیاں بہت ساری ہیں، آپ کو میں صرف 1857 کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کرام نے جو کردار ادا کیا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں 1857 کا زمانہ ہے، بے شمار مسلمان شہید کیے گئے، انگریزوں کی حکومت سر چڑھ کر بول رہی تھی، ہندوستان کو غلام بنا لیا تھا، ہر باشندے ہندوستان کو شکنجے میں کس لیا تھا، نہ بولنے کی اجازت، نہ قلم چلانے کی اجازت، نہ منمانے انداز میں بزنس کاروبار کرنے کی اجازت۔ گھر میں بند رہو، تعلیم ہمارے اعتبار سے ہوگی، کاروبار ہمارے اعتبار سے ہوگا۔ انگریز کا یہ کھلم کھلا اعلان تھا۔ اس موقع پر سب سے پہلے آزادی کا بگل بجانے والے اور انگریز کے خلاف آواز بلند کرنے والے امام الجلیل، امام حریت حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور انگریز کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تھا۔ 1857 میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ 500 کی تعداد میں صرف دہلی کی سرزمین پہ علماء شہید کیے گئے تھے۔ انگریز مورخ ویلیم کہتا ہے کہ ہم نے ہندوستان کا جب تجزیہ کیا کہ آخر یہ ملک کیوں ہماری حکومت سے کھسکتا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا علماء کرام مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، لہذا انہوں نے یہ سروے کرنے کے بعد سب سے پہلے ایجنڈا جو پیش کیا تھا وہ یہی تھا کہ ملک سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، علماء کرام کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1966 میں اس نے تقریباً 2 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے، علماء کرام کو شہید کیے، بے شمار مسلمانوں کو ستایا، زخمی کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ میں آپ کو کہتا چلوں، مسٹر ایڈورڈ ٹامسن کہتا ہے 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور 3 سال میں بے شمار علماء کرام کو اس ہندوستان کی سرزمین سے ہٹانے اور ختم کرنے کے جو افسانے تیار کیے تھے، جو پلان تیار کیے تھے، اس کے مطابق عمل کیا۔ وہ کہتا ہے کہ دہلی سے لے کر خیبر تک کوئی بھی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ علماء کرام کو گرم تانبے سے جسم کو داغا جاتا تھا۔ وہ خود ٹامسن کہتا ہے کہ روزانہ لاہور کی شاہی مسجد میں 40 علماء کرام کو سور کی کھال میں بند کر کے تنوروں میں ڈال دیا جاتا تھا یا ان کو سولی دی جاتی تھی۔ وہ کہتا ہے میری نظروں کے سامنے 500 علماء کرام بلائے گئے اور یکے بعد دیگرے سب کو تہہ تیغ کیا گیا، گولیوں سے بھون دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یا تو تم انگریز کو جو فتوے دیے جہاد کے بارے میں اس سے باز آ جاؤ یا نہیں تو مرنے کے تیار ہو جاؤ۔ ایک بھی عالم نے انگریز کی حمایت میں فتویٰ نہیں دیا، جان دے دی انہوں نے، لیکن اپنے ملک ہندوستان کے ساتھ غداری نہیں کی۔ یہ ہے وہ مسلمان۔ یاد رکھیے
1857 ہی کے بعد انگریز کے خلاف 2 محاذ بنائے گئے. ایک محاذ تیار کیا گیا جو امبالہ کے اندر، جس کے قائد تھے مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ. دوسرا محاذ تیار کیا گیا شاملی کے اندر، جس کے قائد تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ. ان لوگوں نے اسی سال حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے اور بے شمار علماء کرام کو آپسی لوگوں کی تفرقہ بازی کی وجہ سے اور کچھ غدار وطن کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کو اور اہل ہندوستان کو شکست حاصل ہوئی اور انگریز کی جیت رہی. لیکن یاد رکھیے ہندوستان والے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے دھرم کے ماننے والے، چاہے مہاتما گاندھی ہو، چاہے پنڈت جواہر لال نہرو ہو، سبھاش چندر بوس ہو، یا اس کے علاوہ جو بھی ہمارے ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈران یا رہنما نوجوان جنہوں نے پھانسی کے پھندے کو چومنا گوارا تو کیا، لیکن ملک کو غلام بنا کے رکھا جائے یہ گوارا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہر ایک نے ملک کو آزاد کرا کر ہی راحت کی سانس لی، اور ہمارا یہ ملک بالآخر 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اور یہ ملک یوم آزادی اور جشن یوم آزادی کا ترانہ گانے لگا. نفرت کے بیج بونے والے فرقہ پرست طاقتوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آج ملک میں نفرت، تفرقہ بازی اور نفرت کے بیج بوتے ہیں، ہندو مسلم لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ہندو مسلم سماج بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد مندر کا جھگڑا پیدا کرتے ہیں، اور لو جہاد اور خدا جانے کس کس طرح کے فتنے پیدا کرتے ہیں. یاد کر لیجئے ملک کو آپ بانٹنا چاہیں، بانٹنے نہیں دیں گے، ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہر ہندوستانی کی یہ دل کی آواز ہے. گلشن ہند کو سینچا ہے لہو سے ہم نے، گلشن ہند کو سینچا ہے لہو سے ہم نے، بیج نفرت کے کسی کو نہیں بونے دیں گے. جسم کے کتنے ہی ہو جائے ہمارے ٹکڑے، ہم کبھی ملک کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے. اور مذہب کے نام پر ظلم کرنے والے لوگوں سے ہم یہ صاف صاف کہہ دینا چاہتے ہیں جو ملک کے اندر تفرقہ بازی کر کے نفرت پیدا کرتے ہیں، وہ یہ کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی یاد میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کے اندر بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم اپنے مردے کو بھی غسل دے کر زمین کے اندر دفن کرتے ہیں، جبکہ آپ تفرقہ باز لوگ ملک میں نفرت کی آگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، تیرے بدن نہ تیرے آستین سے آئے گی، ہم ہی شہید ہوئے ہیں، ہم ہی سے آئے گی. بدل رہے ہو جو تاریخ بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی. آج موجودہ حکومت، تفرقہ باز لوگ، فرقہ پرست طاقتیں جگہ بجگہ روڈ کا نام، سڑکوں کا نام، قلعوں کا نام، اسٹیٹ کا نام، اسٹیشنوں کا نام اور ٹورسٹ استھل کا نام چینج کرتے جا رہے ہیں اور اس کو اپنی حکومت کی کامیابی بتاتے ہیں. ملک اہل حکومت سے روزی روٹی مانگ رہا ہے، ملک اہل حکومت سے سڑکیں مانگ رہا ہے، راستے مانگ رہا ہے، نوکری مانگ رہا ہے، ایجوکیشن اور شکشا مانگ رہا ہے. آج پورا ملک نفرتوں کی آگ میں جھلس رہا ہے. کسان لوگ 1.5 سال سے زائد عرصے سے روڈ پر بیٹھے ہیں. 3 کالے قانون لا کر کسانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کی ایک بات نہیں مانی جا رہی ہے. سردی گرمی دھوپ تپش تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے کسان لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں، لیکن یہ موجودہ حکومت اس قدر بے غیرت ہے،
اور ظلم ڈھانے والی حکومت ہے، ظلم و جور کو اپنا عین و شیوہ بنا رکھا ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے، لوگ مر جائیں، بچے چیخنے لگیں، جو انہوں نے منمانے انداز میں قانون پاس کر دیا اسی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ بدلنے کو، رنگ بدلنے کو یہ اپنی عادت کے مطابق اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں، اجڑ پن ہے، گنوار پن ہے۔ کامیابی تو یہ ہے ملک کو پھر سے سونے کی چڑیا بنائے، ملک کو پھر سے گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ بنائے، ملک کو پھر سے محبت کا گلشن بنائے، ملک کو پھر سے آپس میں تال میل بیٹھا کر ایکتا و اکھنڈتا کا منچ بنائے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور جینی اور تمام دھرم کے ماننے والوں کو آزادی دی جائے۔ آپ کے دھرم کو نہ ہم برا کہیں، نہ آپ ہمارے دھرم کو برا کہیں، نہ آپ کے مندر پہ ہم نگاہ ڈالیں، نہ آپ ہماری مسجد پہ نگاہ ڈالیں۔ آپ ہماری مسجد کے پاس سے گزریں تو آپ اس کا احترام کریں، ہم آپ کی مندر کے پاس سے گزریں تو ہم اس کا احترام کریں۔ ہماری شریعت قطعی طور پر کسی مذہب کو برا کہنے کی اجازت نہیں دیتی، نہ مذہب ہمیں برا کہنے کا حق دیتا ہے، بلکہ احترام ہمیں سکھایا ہے۔ ہم با ادب ہیں، بے ادب نہیں ہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں، ہم ملک سے محبت کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے ہیں۔ ہم غیر مسلم بھائیوں کو، برادران وطن کو سینے سے لگاتے ہیں، دھتکارتے نہیں ہیں۔ دروازے پر آئے انہیں چارپائی اور کرسی پہ بیٹھاتے ہیں، انہیں ہم آب زمزم پلاتے ہیں۔ جب آپ کے دروازے پر ہم جائیں تو آپ بھی ہمارا یہی احترام کریں۔ اور ملک کے حکمرانوں سے کہنا چاہتے ہیں، آپ ملک سے کرپشن کو ختم کیجئے، ملک سے نفرت کو ختم کیجئے، ملک سے غریبی کو دور کیجئے، ایجوکیشن کو آپ ترقی دیجئے۔ ملک میں کالج کی ضرورت ہے، ملک میں یونیورسٹی کی ضرورت ہے، ملک میں تعلیم گاہوں کی ضرورت ہے، ملک میں پڑھنے والے بچوں کے لیے وظیفے کا انتظام کر دیجئے، ان کے لیے کتابوں کا انتظام کیجئے، گاڑیوں کا انتظام کیجئے، غریبوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیجئے، کپڑے کا انتظام کیجئے، مکان کا انتظام کیجئے۔ یہ ہے آپ کی کامیابی۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی پارٹی کے لیے جو ایجنڈا تیار کر رکھے ہیں، فلاں مسجد کو توڑنا ہے، فلاں قبرستان کو بینڈ لگانا ہے، فلاں مسجدوں میں نماز کو ختم کر دینا ہے، فلاں بیماری کے نام پہ ہمیں ملک میں بدامنی پیدا کرنا ہے۔ یہ حکومت کا کام نہیں۔ حکومت کی کامیابی ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانا ہے، تعلیم کے اعتبار سے، نوکری کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، کرپشن کو ختم کرنے کے اعتبار سے، رشوت کو ختم کرنے کے اعتبار سے، حرام خوری کو ختم کرنے کے اعتبار سے، حرام کاری کو ختم کرنے کے اعتبار سے۔ جوئے شراب کے اڈے کو بند کیجئے، چوری چماری کو بند کیجئے، گنڈوں پہ آپ قدغن اور لگام لگائیے۔ اور جو لوگ ملک کی سالمیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، آپس میں منافرت کی آگ پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالیے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو۔ اور آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے ملک سے بڑا پیار ہے، اپنے ترنگے سے بڑا پیار ہے، قومی پرچم سے بے انتہا محبت ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے ہم اس ملک ہندوستان میں رہیں، راحت کی سانس لے، اسی ملک ہندوستان میں ہم دفن ہوں۔ کیوں؟ زمانے بھر میں ملتے ہیں عاشق کئی، زمانے بھر میں ملتے ہیں عاشق کئی، مگر وطن سے خوبصورت کوئی صنم نہیں ہوتا۔ نوٹوں میں لپٹ کر، سونے میں سمٹ کر مرے ہیں، نوٹوں میں لپٹ کر، سونے میں سمٹ کر مرے ہیں کئی، مگر ترنگے سے خوبصورت کوئی کفن نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا تمنا۔ اور راحت اندوری جو اندور کے بڑے انقلابی شاعر تھے اور ابھی چند مہینے جن کی وفات ہوئی ہے، انقلابی شاعر ہونے کے ساتھ ہندوستان کی آن بان شان اور اردو شاعری کی پوری جان تھے۔ وہ یہ کہتے تھے اس ہندوستان کے بارے میں، ہندوستان کی ملکیت کے بارے میں، 2 گز سہی مگر یہ میری ملکیت تو ہے، 2 گز سہی مگر یہ میری ملکیت تو ہے۔ اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ اور پھر کہا کرتے تھے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں،
سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اور پھر وطن عزیز سے محبت کرتے ہوئے وہ یوں کہا کرتے تھے ہر اسٹیج سے، میں جب مر جاؤں تو میری ایک پہچان لکھ دینا، میں جب مر جاؤں تو میری ایک پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا۔ یہ ہے ہندوستان سے محبت۔ یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی لڑا کر ملک کا سپوت نہیں بن سکتے ہیں۔ پھر سے کہہ دوں، ہندوستان آزاد ہے، ہر انسان کو آزادانہ انداز میں راحت کی سانس لیتے ہوئے زندگی گزارنے کا حق ہے، ہر ایک کو اپنی عبادت گاہوں میں رہ کر عبادت کرنے کا حق ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب اور دھرم کے مطابق عبادت کرنے کا حق ہے۔ کوئی کسی کے مذہب پر پابندی نہیں لگا سکتا، دھرم میں پابندی نہیں لگا سکتا۔ کوئی حکومت کسی کورٹ کو، سپریم کورٹ کو، جج کو اور وہاں کے ذمہ داروں کو دبا کر، پترکاروں کو دبا کر اپنے فیور میں نیوز لکھوانا اور فیصلہ کروانا چاہے تو یہ حکومت کی غداری ہوگی، ملک کے ساتھ استحصال ہوگا، ملک کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں اہل حکومت سے بھی کہ آپ ہندوستان کی ترقی میں کامیاب ہو کر کامیابی کے ساتھ قدم بڑھائیں گے، عوام کی فکر کریں گے۔ آپ 15 اگست 2021 اتوار کے دن جب لال قلعہ کے لاہوری گیٹ سے ترنگا لہرا کر عوام کو خوشحالی اور خوشحالی کا پیغام دیں گے، اس میں آپ امن چین کا پیغام دیں گے، آپ عوام کو خوشخبری سنائیں گے کہ ملک اب آگے بڑھ رہا ہے، کرپشن کو ختم کر دیا جائے گا، تعلیم اور ایجوکیشن کو آگے بڑھایا جائے گا، پڑھنے والے کو پورا انتظام کیا جائے گا اور ان کے قدم سے قدم ملا کر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو خوب عروج دیا جائے گا۔ یہی پیغام ہوگا، نوکری کا اعلان ہوگا، ملازمت کا اعلان ہوگا، کاروبار کا اعلان ہوگا، غریبی ختم کرنے کا اعلان ہوگا اور ہندو مسلم سکھ عیسائی ایکتا و اکھنڈتا منچ بنانے کا اعلان ہوگا۔ اور یہ اعلان ہوگا کہ کوئی کسی کو برا نہ کہے، مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستا ہمارا، ہم سب کا یہی پیغام ہوگا اور ہر ایک دوسرے کو یہی پیغام دیں گے اور یہ کہیں گے کہ سب کے سب بھائی بھائی ہیں۔ پھر یہ کہہ دیں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہم بھائی بھائی، جو ہم سے ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا، ملک کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا ہم اس کی آواز دبا دیں گے، کوئی زبان چلائے گا اس کی زبان کاٹ ڈالیں گے، جو قلم چلائے گا قلم توڑ ڈالیں گے، قدم بڑھائے گا قدم کو کاٹ ڈالیں گے، سرحد پہ کوئی گھسپیٹھی کرے گا دشمنوں کو مار ڈالیں گے، لیکن ملک کی آن بان شان پہ آنچ آ جائے یہ قطعاً گوارا نہیں کریں گے۔ ہمارے پرکھوں نے، مولانا حسین احمد مدنی نے اور بزرگوں نے ہندوستان چھوڑو تحریک چلائی انگریز کے خلاف، بالا کوٹ تحریک چلائی انگریز کے خلاف، تحریک خلافت چلائی، اور یہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جیلوں کی سلاخوں میں رہ کر صعوبتیں برداشت کر کے اپنے ملک کو آزاد کرایا اور 15 اگست 1947 کو انگریزوں کو یہ ہندوستان چھوڑ کر جانے اور بھاگنے پر مجبور کیا۔ آج ہم بھی دشمنوں کا خاتمہ کریں گے اور فتنہ پردازوں خاتمہ کریں گے، فرقہ پرستوں کا خاتمہ کریں گے اور ملک کو ہم ساتھ مل کر، ہندو مسلم آپس مل کر، بھائی بھائی بن کر، گنگا جمنی تہذیب کو بنا کر، سونے کی چڑیا پھر سے بنا کر ہم آگے بڑھیں گے۔ اور یہ ترنگا جس میں پیغام ہے زعفرانی رنگ کا، سفید رنگ کا اور ہریالی کا، ان کے پیغامات پر عمل کرتے ہوئے ہم ملک کو ترقی کی راہ پر لے جائیں گے۔ یہی میرا پیغام ہے اور یہی جمہوریت کا پیغام ہے، اور اسی لیے جشن جمہوریہ منایا جا رہا ہے اور ہر ہندوستانی 15 اگست 2021 کو اتوار کے دن 75واں سوتنترتا دیوس منا کر
خوشی کا اظہار کرے گا اور ایک دوسرے کو گلے سے گلے لگا کر پیغام دے گا، ہم تمہارے دوست، تم ہمارے دوست، ہم کسی کے دشمن نہیں، نہ تم ہمارے دشمن ہو، ہمیں ساتھ چل کر یہ پیغام دینا پھر سے، یہ میں قدا سبھی کا ہے، قدم قدم بہم چلیں، ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلے، نہ ہم سے دور تم چلو، نہ تم سے دور ہم چلیں، یہ دوستی کا وقت ہے، ملا کے سب قدم چلیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو، پورے دیش واسیوں کو، ہندوستانیوں کو، مسلم بھائیوں کو، جینی بھائیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو آپس میں مل کر تال مل کے ساتھ اور ایک دوسرے سے محبت بانٹتے ہوئے ہمیں قدم سے قدم ملا کر شانہ بشانہ چل کر ملک کو ترقی کی راہ کی طرف لے جانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ عہد کر لیں، یہ عزم مصمم کر لیں کہ ملک میں امن پیدا کریں گے، عافیت پیدا کریں گے، بیماری کو ختم کریں گے۔ پورے ملک میں کرونا وائرس جیسی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں گے، اور ملک کو جس طرح انگریزوں سے آزاد کرایا تھا اسی طرح ہم بد امنی سے، بے چینی سے، بے کلی سے، بے قراری سے، کرونا وائرس سے اور آنے والے تیسری لہر سے بھی آزاد کرائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہندوستان زندہ باد، مادر وطن پائندہ باد، جشن یوم جمہوریہ زندہ باد۔